اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 120 سورۃ المائدہ۔ یہ سورۃ المائدہ کی آخری آیت گویا اس سورہ کریمہ کے سر پر زرین تاج ہے۔ سب شبہات کا ازالہ، سب گمراہیوں کا رد اور سب حقائق کا حاصل اور نچوڑ ہے۔ اس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان اور ان میں خاکی، ناری اور نوری، بے جان اور جاندار، بے شعور اور باشعور، جو کچھ بھی ہے سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ملکیت ہے۔ اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، اور کوئی بھی اس کی خدائی میں شریک نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں جیسا کہ یہ عیسائی دعویٰ کرتے ہیں۔ سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے بندے ہیں، اور وہ سب کا معبود ہے، اور سب اس کے حکم کے پابند ہیں اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ ہر شے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ اگر کسی کو کوئی چیز نہ دے یا دے کر چھین لے تو کوئی دم نہیں مار سکتا، اور اپنے محبوبوں کو، خصوصاً اپنے محبوب ترین بندے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دینا چاہے وہ دے دیتا ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر قادر مطلق ہے، اور ہر شے، کائنات کی ہر شے، ایک ذرے سے لے کر کہکشاؤں تک، خشکی سے لے کر ندی نالوں کے بہتے ہوئے پانی تک، بارشوں کے برستے ہوئے پانی تک، ہر شے اسی کے حکم کے تابع ہے، اور اس کے مقرب فرشتے ہر کوئی اس کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور وہ ایک لمحے کو بھی چوکتے نہیں۔ وہ ہر دم، ہر لمحہ، ہر ساتھ چاق و چوبند ہیں اور اپنے رب کا حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور یہی پیغام انسان کے لیے ہے کہ اپنے معبود کی خدائی کے سامنے اعتراف بندگی کر لو اور اس کے آگے جھک جاؤ، اور اس کے آگے جھکو، اور تفاخر تکبر کو ترک کر دو، کیونکہ تفاخر تکبر فقط اس رب کی ہی رضا ہے، کیونکہ وہی مالک حقیقی ہے، باقی سب محکوم ہیں۔ ہر شے اسی کے حکم کے تابع ہے، اور جو اس کی رضا کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ اس کو مہلت تو ضرور دیتا ہے کہ وہ تائب ہو جائے اور اس کی طرف لوٹ آئے اور توبہ کر لے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو خس و خاشاک کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور بہا کر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آئیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی خاص توفیق سے اپنی بندگی اور اپنی عبادت کا احسن طریقہ عطا فرمائے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم